میں اصل میں سوچ رہا تھا کہ آج کل وہ انڈیا میں جینزیز کا پروٹیسٹ چل رہا ہے نا بہت پیک پہ، تو آپ بھی تو جینزیز کے مفتی ہیں تو کہیں وہاں اس کو تو فالو نہیں کر رہے. خیر انہوں نے بھی بڑی کامیابی سے پروٹیسٹ کیا، ابھی استعفیٰ لے لیا انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے. اچھا، مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، پوڈ کاسٹ کے بعد آپ سے جی ضرور. خیر اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے نوجوانوں نے پیپر لیکس کے معاملے میں اپنا ایک اچھا، کل مجھ سے جمعے میں کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں حکومت کے خلاف مزاحمت اور حکومت کے خلاف خروج اور یہ سب چیزیں جائز نہیں، انڈیا میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوا. تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کو سمجھا کرو. جی ہم جو کہتے ہیں حکومت کے خلاف خروج جائز نہیں، مسلح بغاوت، اسلحے کے ساتھ دھماکے کرنا، احتجاج کرنا، یہ آپ کا قانونی آئینی حق ہے، یہ کریں آپ، 100 دفعہ کریں آپ. بالکل. اور کراچی کی عوام کو تو میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کراچی کی عوام مجھ سمیت بے حس ہو چکی ہے، میں بھی اس میں داخل ہوں، ہم بے حس لوگ ہیں. اگر ہم یہ احتجاج کرتے رہتے تو یہ بیڑا غرق نہ ہوتا کراچی کا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو دعویٰ ہم نے کیا ہی نہیں ہے اس کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں، دھماکے نہ کرو آپ، مار دھاڑ مت کرو، جلاؤ گھراؤ مت کرو، باقی تو آپ کرو نا جو کرنے کے کام ہے، کس نے منع کیا ہے. بالکل. بڑی زبردست اگزامپل ہے، اور انہوں نے بہت لاٹھیاں بھی کھائیں، سب کچھ برداشت کیا، اور وہاں یہ بھی بڑے مناظر دیکھے، ہندو مسلم اور سکھ سب لوگ ایک ہی جگہ، یعنی نفرت کی سیاست کو انہوں نے بہت بری طرح مسترد کیا. ویری گڈ. اور وہاں وفاقی وزیر تعلیم سے استعفیٰ لے کر اٹھے ہیں جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا. خیر انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے نا، وہ انڈیا کا بیڑا غرق زیادہ کر رہی ہے، ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ رہی، وہیں کا بیڑا غرق کر رہی ہے. ہندوؤں کو بھی بیڑا غرق کیا انہوں نے، جتنے بھی ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ہندو ہیں وہ نہیں مانتے اس گورنمنٹ کو. جی. اور مسلمانوں کا بھی، مسیحیوں کا بھی. پاکستان میں آپ دیکھیں چند دن پہلے پروگرام ہوا ہے، اسٹیج پہ ہم نے سکھوں کو بلایا، عزت دی ہے. اسٹیج پہ ہم نے ہندوؤں کے پنڈت کو بلا کے عزت دی، تو مسیحی کو بلا کے، جو ان کے پادری تھے ان کو بلا کے ہم نے عزت دی. میں نے جب ولاگ بنایا تھا قلات میں ہندوؤں کے مندر کا، بہت سے علماء نے مخالفت کی، یہ کیا کر رہے ہو تم. کتنا اچھا میسج گیا، ہندوؤں کے میسج آیا کہ یار پاکستان میں مندر اتنے، اور پٹھانوں کے علاقے میں مندر ہے جو بڑے دین پہ غیرت مند ہوتے ہیں، مشہور ہے نا. بالکل بالکل. ان کی دین پہ غیرت، اور وہ جو ہے زیادہ ان کے علاقے میں مندر بنا ہوا ہے اور ہندو جا کے اس میں عبادت کر رہے ہیں. تو میں نے یہ میسج دنیا کو دیا تھا کہ ہمارے ہاں ہندو بھی محفوظ، مسیحی بھی محفوظ، ان کے چرچ بھی محفوظ ہیں. تو یہ مودی سرکار ہے جس کو دنیا میں مذہبوں کے درمیان جو ہے نا لڑائیاں ڈلوانے کا اور سیاست چمکانے کا ایک شوق ہے. تو انڈیا کے ہندو مسلم مسیحیوں کو چاہیے اس حکومت سے جان چھڑاؤ بھائی، یہ منجن بیچ رہا ہے. اچھا، انڈیا کے چینل جب کھولو پاکستان کی برائیاں چل رہی ہیں. جی. ہمارا چینل جب کھولو ایک لفظ بھی انڈیا کے بارے میں نہیں ہوتا. جی، اپنے ہی مسئلے. ہمارے سیاست دانوں کو جو ووٹ بھی چاہیے نا، تو انڈیا کی مخالفت کر کے نہیں ملتا. جی. جبکہ وہاں ایک ٹرینڈ ایسا چل پڑا ہے کہ ان کو ووٹ چاہیے تو پاکستان کو گالیاں دیں گے تو ووٹ ملے گا. تو بھائی یہ انڈیا کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، منجن بیچ رہا ہے یہ. بالکل ایسے. مودی صاحب خود یہاں کی بریانی کھا کے گئے ہیں ہمارے یہاں. وہ اس یہ جو احتجاج ابھی چل رہا تھا نا، اس کو بھی انہوں نے سب سے زیادہ بدنام اسی طرح کیا نا. یعنی میڈیا پہ رپورٹس آئیں کہ آرڈر پاکستان سے ہوتا ہے اور ڈیلیوری یہاں احتجاج میں ہوتی ہے کھانے کی، یعنی اس طرح کی. آپ خود سوچو، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تینوں اگر محبت سے رہیں، جی، کتنا مضبوط خطہ بن جائے گا یار. بالکل. کئی چیزوں میں ہمارا کلچر سیم ہے. بالکل. کھانے ہمارے ٹھیک ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، لیکن کتنی چیزیں ہماری سیم ہیں. اب یہ پرمپرا کا لفظ جو میں نے بولا یار، اردو میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، چمتکار اور پرمپرا. اور آج میں طلبہ سے کہہ رہا تھا، وہی کسی انڈین کے سامنے یہ نہیں کہہ دینا استری، وہاں استری بیوی کو بولتے ہیں صحیح ہے نا، ہمارے یہاں استری اس پریس کرنے والی مشین کو کہتے ہیں. تو جو ہے کئی چیزیں ہماری سیم ہیں. زبان ہماری ایک ہی ہے، آپ اس کو ہندی کہہ لو یا اردو کہہ لو. جی، اسی اردو کو وہ ہندی کہتے ہیں، بالکل اسی ہندی کو ہم اردو کہتے ہیں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کو ہندی کہہ لو، ہے ایک ہی. تو بلا وجہ کی دو زبانوں میں توڑا ہوا ہندو، اور وہ یہ اس کو ہندی کہہ رہے ہیں اور یہ اردو کہہ رہے ہیں. بھائی ایک ہی زبان ہے، لکھنے کے طریقے انہوں نے اس کو کسی اور رسم الخط میں لکھتے ہیں، ہم عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں. تو اگر یہ مودی کی سیاست 2011 تک کتنے اچھے تعلقات تھے انڈیا سے، 2009 10 11 کا آپ کو دیکھا ہوگا، یہاں سے علماء جاتے، یہاں سے لوگ جاتے، وہاں سے بھی لوگ آتے. تو تمیز سے رہو، محبت سے رہو، تجارت کو فروغ دو. کیوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو لڑ کے مار کے بیڑا غرق کر رہے ہو ایک دوسرے کا. بالکل. ادھر میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ادھر آپ لوگ لڑ رہے ہو آپس میں. کون سا مسئلہ؟ میری شادی رہ گئی یار انڈیا میں ہوتے اسی چکر. اچھا، اب تو خیر ہو گئی، 4 پوری پرانی بات ہے.
میرا ایک بڑا اچھا رشتہ تھا, تو میری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی. میں نے یہی سوچا, میں نے کہا یار میری ہو تو جائے گی, انڈیا پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو میرا سسرال تو اسرائیل بن جائے گا پھر. ہم نے کہا صحیح, بہت شکریہ دل سر. کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے, ان کے بچے ان کو ماموں کہہ گئے. ٹھیک ہے.